ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی اور کیا کہہ کر دے دی؟ عجیب سی بات تھی، اس نے یہ کہہ کر دی تھی کہ اگر تم چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو تو تم پر 3 طلاق کی۔ خیر اس نے کہہ تو دی، اب بعد میں پچھتایا بھی صحیح، اوہو میں نے تو اپنا گھر اجاڑ دیا، میں نے تو اپنا گھر کو برباد کر دیا، یہ میری بیوی کدھر چاند سے زیادہ خوبصورت ہو سکتی ہے؟ کیسے یہ ہو سکتی ہے؟ چاند تو وہ ہے جو پوری کائنات پر روشنی کرتا ہے، پوری کائنات کو روشن کیا ہوا ہے۔ خیر اس نے یہ کہہ تو دی، لیکن اب اس کی عقل ٹکانے آئی تو اس نے علماء کرام کی طرف رجوع کیا اور ایک محفل میں گیا جہاں پر 4 ائمہ کرام، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل، امام مالک اور امام یوسف رحم اللہ علیہ، یعنی کہ آپ کے شاگرد بیٹھے تھے، ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہتا ہے جی مولوی صاحبان قبلہ عالم، آپ سب سے میری التماس ہے، گزارش ہے کہ ایک مسئلہ درپیش ہوا ہے، اس کو حل فرما دیں۔ تو وہ فرماتے ہیں جی بتائیے۔ کہنے لگا میں نے ایسے ایسے اپنی بیوی کو یہ کہہ کر 3 طلاقیں دے دی ہیں کہ اگر چاند سے زیادہ تم خوبصورت نہیں ہو تو تم پر 3 طلاقیں ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کیا میری طلاق واقع ہوگی؟ کیا طلاقیں نکل گئی تو کیا اب وہ مجھ پر حرام ہوگی یا کیا حکم ہے؟ تو امام مالک والوں نے فرمایا کہ جی بے شک چاند وہ بالکل آپ پر حرام ہو چکی ہے، ان پر 3 طلاقیں واقع ہو چکی ہیں۔ امام احمد بن حنبل والوں نے بھی یہی فتویٰ دیا، اور جو امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ آپ شریعت بیٹھے تھے انہوں نے بھی یہی فتویٰ دیا۔ ان تینوں نے جب فتویٰ دے دیا نا، اب وہ امام ابو اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے جو شاگرد بیٹھے تھے ان کی طرف رجوع کیا اور کہتے ہیں آپ بھی کچھ ارشاد فرمائیے نا، آپ بھی فتویٰ دیجیے۔ تو آپ فرماتے ہیں جی آپ لوگوں نے فتویٰ غلط دیا ہے اس لیے میں خاموش۔ کہتے ہیں ہم نے غلط کیسے دیا؟ آپ یہ سوچ کر بتائیے کیا اس کی بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت ہے کہ نہیں؟ کیا اس کی بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت ہے؟ بتائیے نا۔ آپ فرماتے ہیں میں یہ بات ایسے عقلی نہیں بلکہ میں رب کے قرآن سے، میں دلیل رب کے قرآن سے دوں گا۔ انہوں نے کہا جی ارشاد فرمائیے، یہ رب کے قرآن سے دلیل مل جائے، اس سے بڑھ کر اور دلیل کیا لینی ہے؟ خیر آپ نے فرمایا کیا اللہ رب العزت نے چاند کو فرمایا کہ چاند خوبصورت ہے؟ نہیں، نہ رب نے یہ فرمایا ہے کہ چاند خوبصورت ہے، نہ رب نے یہ فرمایا ہے کہ سورج بہت خوبصورت ہے، نہ رب نے یہ فرمایا ہے کہ آسمان کو میں نے خوبصورت بنایا، زمین کو میں نے خوبصورت بنایا، درختوں کو میں نے خوبصورت بنایا، بلکہ رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جس چیز کو ہم نے احسن تقویم میں بنایا اس کو انسان کہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ انسان وہ ہے جو ہر چیز سے زیادہ خوبصورت ہے۔